الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عزیز طلبہ، حسب وعدہ ہمارا یہ درس سورۃ الفتح کی آخری آیت سے متعلق ہے، اور قبل اس کے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی روشنی میں اس آیت کی تشریح اور بہت ہی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے، آپ طلباء کو اس بات سے واقف کرانا ضروری ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا شمار علماء جہابذہ میں ہوتا ہے. جو علماء اسلام گزرے ہیں، علماء مشہورین بارزین، ان اجلہ علماء میں سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ اسماعیل ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام اسماعیل ہے. ان کے والد کا نام عمر ہے اور ان کے دادا کا نام کثیر ہے. اسماعیل بن عمر بن کثیر، یہ ان کا مکمل نام ہے. القرشی الدمشقی، القرشی الدمشقی، قبیلہ قریش سے ان کا تعلق ہے. اور اسی طرح بچپنے ہی میں، یعنی تقریباً ان کی عمر 7 سال کی رہی ہوگی کہ یہ بصرہ سے شام منتقل ہو گئے، دمشق چلے گئے. شام کا ایک شہر ہے دمشق یا دمشق، وہاں منتقل ہو گئے. اسی لیے یہ دمشق کی طرف منسوب ہو کر دمشقی کہے جاتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت یعنی سال پیدائش 701 ہجری، 701 ہجری، اور ان کی وفات 774 ہجری. گویا 73 سال کی انہوں نے زندگی پائی. کتنے سالوں کی؟ 73 سالوں کی انہوں نے زندگی پائی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شروع سے بڑے ذہین فتین انسان تھے، محنتی تھے، اور ان کا حافظہ بھی بڑا قوی تھا. بڑے قوت حافظہ کے مالک تھے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ. ان کا جو گھرانہ تھا، جو خاندان تھا، وہ علماء کا خاندان، اہل علم کا گھر تھا. ان کے والد جو عمر تھے بہت بڑے خطیب تھے، زبان آور خطیب تھے، جیسا کہ اہل علم میں لکھا ہے.
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت کے اجلہ علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت کے لیے یا ان کے علمی مقام کو جاننے کے لیے یہ کافی ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، امام مزی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں اور رجال کے ماہر تھے، اور جرح و تعدیل میں ان کی کتاب پائی جاتی ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں دوسرا بڑا نام امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی سیرت، تاریخ، رجال، جرح تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہے براہ راست ڈائریکٹ کن کے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی بڑی خدمت، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متعدد علوم اور فنون مہارت رکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی تھے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مورخ بھی تھے، محدث بھی تھے، جیسے تفسیر میں ان کی مشہور کتاب ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا شروع میں، تفسیر القرآن العظیم۔ تاریخ میں ان کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، بہت عظیم کتاب ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح حدیث کے فن میں بھی ان کی کتاب خاص طور سے اصول حدیث میں، مختصر و معرفتی الحدیث، یا مختصر معرفت علوم الحدیث، معرفت علوم الحدیث، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے۔ اور اسی کتاب کی تعلیق اور اس کی تشریح احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے الباعث الحسیث کے نام سے۔ اس کے نام سے اختصار علوم الحدیث ہی کی جو تشریح ہے احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو فضیلت کی کلاسوں میں یہاں پڑھائی جاتی ہے، الباعث الحسیث۔ عزیز طلبہ، یہ چند بنیادی باتیں تھیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور سوانح سے متعلق۔ بقیہ تفصیل سے آپ لوگوں کو ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، اور ان کی جو زندگی ہے اور جو خدمات ہیں ان خدمات کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس مختصر مقدمے کے بعد ہم پڑھی گئی آیت کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیت سے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر میں، تفسیر القرآن العظیم میں، کیا کچھ کہا ہے۔ سب سے پہلے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یخبر تعالی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ رسول حقا بلا شک ولا ریب۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت کے اس جز کے اندر
آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سچے رسول ہیں، رسول برحق ہے، رسول برحق ہے۔ دراصل اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کہا، یہ کفار و مشرکین کی تردید ہے، کفار و مشرکین کی تردید ہے۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس رسول کو ہم نے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، وہ رسول کیا ہے؟ رسول برحق ہے، وہ رسول برحق ہے۔ اور کہا بلا شک ولا ریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے میں ادنا شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ پھر آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ کا جو جملہ ہے یہ مبتدا اور خبر ہے، مبتدا اور خبر ہے، اور یہ جملہ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى كُلِّ وَصْفٍ جَمِيلٍ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوبصورت وصف کے ساتھ کیا ہے؟ متصف ہے۔ ہر جو خوبصورت، حسین سے حسین، جمیل سے جمیل وصف ہو سکتا ہے اس کو یہ جملہ کیا ہے؟ شامل ہے۔ آگے کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے وصف جمیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ محمد رسول اللہ۔ بہت بڑی بات، محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول۔ اس سے بڑھ کر کوئی شرف کی بات ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ بہت بڑی شان ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی تھی، بہت بڑی عظمت ہے جس عظمت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازا تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان کو بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر کہتے ہیں ثم ثنى بالثناء على اصحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وصف کو بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر اپنے نبی کے صحابہ کے اوصاف کو بیان کیا، اپنے رسول کے صحابہ کے اوصاف کو بیان کیا ہے، یا ہے کہ ان کی تعریف کی ہے، یا ہے کہ ان کی تعریف کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے رسول کے صحابہ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَ هَذَا الرَّسُولِ، کہ وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں وہ بڑے سخت ہیں، شدید ہیں۔ رحماء بینہم، جب صحابہ کا سابقہ کافروں سے پڑتا ہے پھر کسی آنکھ نے ان جیسا بہادر تو دیکھا ہی نہیں۔ صحابہ کا مقابلہ اگر کسی کافر اور مشرک سے ہو جائے تو بہادری کی آخری جو شکل ہو سکتی ہے ان کی شخصیت میں وہ نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور یہ صحابہ آپس میں اگر ان کا سابقہ دوسرے سے کسی دوسرے صحابی سے ہوتا ہے تو پھر
وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کرنے والے ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، ان جیسا رحم دل آپ کسی کو نہیں پائیں گے۔ رحماء بینہم، اس کا ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسی معنی سے متعلق یا اسی کے ہم معنی دوسری جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو ذکر کیا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر تفسیر بالماثور ہے، تفسیر بالماثور ہے، تفسیر کی کئی قسمیں ہیں، ہاں اس میں سے کیا ہے تفسیر بالماثور ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے، پھر آیت کی تفسیر حدیث سے، پھر آیت کی تفسیر اقوال صحابہ سے۔ اس طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں سورہ مائدہ کی ایک دوسری آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اس آیت سے بھی سابقہ آیت کے معنی کی تائید ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں سے جو مرتد ہو گئے تھے، کہا کہ اگر آپ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ لے آئے، اور اس قوم سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائل مرتد ہو گئے، یہ صحابہ کرام کیا رہے؟ ثابت قدم رہے۔ یہاں پر قوم سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو فتنے کے وقت میں اور ردت کے موقع سے ثابت قدم رہے، جمے رہے، ڈٹے رہے، اسلام کو گلے سے لگائے رہے، وہ صحابہ کرام ہو رہا ہے، اور وہ صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ان قریب ایک ایسی قوم کو لائے گا يُحِبُّهُمْ، جس قوم کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پسند کرے گا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم بھی کیا کرے گی؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گی، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے معاملے میں نرم ہوگی، عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بڑی سخت ہوگی۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں ذکر کیا ہے۔ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی مومنوں کی صفت ہوتی ہے۔ وَهَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَكُونَ عَهْدُهُمْ شَدِيدًا عَنِيفًا عَلَى الْكُفَّارِ، کہ مومن کافروں کے مقابلے میں بڑا سخت ہوتا ہے، رحیماً برًا بالاخیار، اور اچھے لوگوں کے سامنے بڑا رحم دل ہوتا ہے، بڑا نیکوکار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، رحیماً برًا بالاخیار، غضوباً عبوساً فی وجہ الکافر، جب کافروں کے وہ سامنے ہوتا ہے تو غضبناک ہوتا ہے۔ مومن کیا ہے؟ غضبناک ہوتا ہے، غضوب ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ مبالغہ کے سیگے، مبالغہ کے سیگے ہیں۔ عبوساً، اور یعنی غضبناک کے اندر یہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ وہ بہت کیا ہے، ایسا اپنا چہرہ نہیں پیش کرتا جس سے کافروں کے لیے کسی طرح کی نرمی کا احساس یا محبت کا احساس نہیں۔ مومن کا مقابلہ جب کسی کافر سے ہوتا ہے تو بڑا غضبناک ہوتا ہے، اور کہتے ہیں ضحوکاً بشوشاً فی وجہ اخیہ المومن، اور ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے سامنے ہنسنے والا ہوتا ہے، مسکرانے والا ہوتا ہے، حشاش و بشاش ہوتا ہے، منہ بگاڑنے والا نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا
ایک مسلمان اگر کسی دوسرے مسلمان کے سامنے آئے اور منہ بگاڑ کے کیا ہے سامنے آئے تو یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ ضحوک ہوتا ہے، یعنی مسکرانے، اور جب کسی اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملو تو کیسے ملو؟ بے وجہ طلق، ایک دم بشاشت کے ساتھ ملو، مسکراہٹ کے ساتھ ملو، خوشی کے ساتھ ملو، منہ بگاڑ کر منہ بنا کر نہ ملو۔ اسی چیز کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، اور پھر ایک اور آیت انہوں نے ذکر کی، سابقہ آیت کی تفسیر کے لیے ایک اور آیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم، کہ ان لوگوں سے قتال کرو جو تمہارے قریب کے لوگ ہیں، کافروں میں سے جو تم سے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور تمہارے اندر کیا پائی جانی چاہیے؟ شدت پائی جانی چاہیے، سختی پائی جانی چاہیے۔ یہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن قوی ہوتا ہے، مومن مضبوط ہوتا ہے، مومن لیڈر ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا ہے، مومن بزدل نہیں ہوتا ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں سے قتال کرو جو کافروں میں سے جو تمہارے قریب ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو قریب کے کفار تھے ان سے غزوات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب قریب کے کافروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نپٹ لیا تو پھر کیا ہے؟ دور کے کافروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث بیان کی، آیت کی تفسیر آیت سے، اب آیت کی تفسیر حدیث سے، دونوں حدیثیں بڑی مشہور ہیں، سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراہمہم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومنوں کی مثال آپس میں محبت کے معاملے میں، رحم و کرم کے معاملے میں ایک جسم کی طرح، ایک کیا ہے جی؟ کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم میں کیا ہوتا ہے؟ جسم کے کسی بھی عضو کو اگر کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا ہر عضو یہ پکار اٹھتا ہے کہ کیا ہے، اس کو دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، بخار ہے۔ وہی معاملہ عام مومنوں اور مسلمانوں کا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو دکھ ہو تو دوسرے سارے مسلمانان یا کہ دیگر تمام مومنین اس دکھ کو کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں۔ محسوس کرنا چاہیے، محسوس کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ آج یہ چیز مسلمانوں کے اندر سے نکل گئی، ختم ہو گئی، بلکہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مومن اور مسلمان کی پہچان نہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ حدیثیں جو آ رہی ہیں سب کی سب صحیح ہیں، یہ صحیح کی روایت ہے۔ اسی طرح دوسری جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کالبنیان، عمارت کی طرح، کاف ادات تشبیہ،
ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعض، عمارت عمارت بعض کو کیا کرتا ہے؟ تقویت پہنچاتا ہے۔ عمارت کا بعض حصہ بعض کو کیا کرتا ہے؟ تقویت پہنچاتا ہے، مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ ساری اینٹیں ملتی ہیں، دیوار بنتی، اگر اینٹیں آپس میں نہ ملیں دیوار نہ بنے، دیواریں آپس میں نہ ملیں عمارت نہ بنے، اور اسی طرح ان دیواروں پہ اگر چھت نہ ہو تو وہ کامل اور مکمل نہ ہو۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن کو دوسرے مومن سے تقویت ملتی ہے اور قوت فراہم ہوتی ہے۔ اس زمانے میں اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرے کہ بجائے اس سے مسلمان بھائی کو نقصان ہونے کے کیا ہو؟ فائدہ ہو، بجائے ڈر محسوس کرنے کے وہ قوت اور طاقت محسوس کرے۔ آج یہ چیزیں مسلمانوں کے مابین نہیں۔ اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے بقیہ حصے کو پیش کیا، ذکر کیا، اور کہا انہوں نے کہ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ اس آیت کے ٹکڑے کے بعد امام ابن کثیر کہتے ہیں وَصَفَهُمْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَهِيَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ۔ کہتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوصاف میں یہ ذکر کیا ہے وَصَفَهُمْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ، کہ صحابہ بہت زیادہ عمل کرنے والے، بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، عمل کے معاملے میں کوتاہ نہیں تھے، عمل کے معاملے میں کمزور نہیں تھے۔ عمل صالح کا اگر معاملہ ہوتا صحابہ کرام پہلی صف میں نظر آتے تھے۔ اللہ کے نبی کا اگر کوئی حکم ہوتا، دیکھیے تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، سب سے پہلے صحابہ کرام کا مقابلہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، کون ہم میں کیا ہوگا جو کہ اس کام کو، اس عمل صالح کو پہلے انجام دے۔ امام ابن کثیر اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَصَفَهُمْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کثرت عمل سے متصف کیا ہے کہ بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے، اور عمل میں بھی وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ، بہت زیادہ نماز کی پابندی کرنے والے تھے، بہت زیادہ فرائض کا اہتمام ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، نوافل میں بھی خاص طور سے تہجد کا اہتمام ہو، یہ صحابہ کرام کی نشانیاں تھیں۔ اور کہا کہ وَهِيَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ، وَهِيَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ، کس کی طرف اشارہ ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ الصلاۃ کی طرف۔ وَهِيَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ، کہ اعمال میں بھی سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نماز ہے، جس میں آج مسلمان سب سے پیچھے، مسلمانوں کی بیشتر مسجدیں اس زمانے میں خالی ہے، چاہے شہر کا معاملہ ہو، دیہات کا معاملہ ہو، کہیں کا بھی معاملہ ہو، دیکھ لیں۔ کہا کہ وہی خیر الاعمال۔ پھر آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَوَصَفَهُمْ بِالْإِخْلَاصِ فِيهَا، اور صرف جیسے تیسے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جیسے تیسے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ نماز کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کس کا تذکرہ ہے؟ رکعاً سجداً کا، اور اسے اشارہ کس کی طرف ہے؟ نماز کی طرف ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نماز کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نماز کو کہا کہ خیر الاعمال ہے، اور پھر کہا انہوں نے کہ وَوَصَفَهُمْ بِالْإِخْلَاصِ فِيهَا، کہ دکھاوے کے لیے نہیں، ریا اور نمود کے لیے نہیں، کسی اور مقصد کی خاطر نہیں، بلکہ صحابہ جو نماز پڑھتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے، اپنی عبادت میں مخلص تھے۔ اور ہر مسلمان کو اللہ کی عبادت کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے؟ مخلص ہونا چاہیے۔ اور عبادت ہی میں سے کیا؟ علم بھی ہے، عبادت ہی میں سے کیا ہے؟ علم ہے۔
اور علم کے معاملے میں بھی طلبہ کو کیا ہونا چاہیے؟ مخلص ہونا چاہیے۔ اسی لیے علم کے یا کہ طالب علم کے جو اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا وصف کیا بیان کیا جاتا ہے؟ الاخلاص۔ کہا آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ووصفهم بالإخلاص فيها أي في الصلاة، فيها أي في الصلاة، بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب۔ اور آدمی جب عمل کرے تو اللہ تعالیٰ سے اجر جزیل کی، اجر کثیر کی کیا کرے؟ امید رکھے۔ آدمی جب عمل کرتا ہے تو امید بھی ہوتی ہے، اور امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کبھی نا امید۔ اگر آپ عبادت کریں، اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ امید باندھیں یا امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے ہمیں محروم کیا ہے؟ نہیں کرے، ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ اس علم کے بدلے دنیا کی بہترین زندگی بھی ہمیں عطا کرے گا، اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو۔ اس بات کی امید ہر طالب علم کو رکھنی چاہیے، اور اسی امید کے ساتھ اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہیے۔ کہا کہ آگے کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْجَنَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَعَةُ الرِّزْقِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ تَعَالَى عَنْهُمْ۔ اور اللہ رب العالمین کا فضل جو ہے، اس فضل سے کیا مراد ہے؟ جنت۔ یہ فضل عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بے شمار ہے، لیکن سب سے بڑا فضل جو ہو سکتا ہے کہ مومن کے لیے، ایک مومن کی نگاہ سے، وہ کون سا فضل ہے؟ جنت۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الْجَنَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ، یہ جنت اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر کیا ہے؟ مشتمل ہے۔ اور اسی طرح فضل میں رزق کی کشادگی بھی ہے۔ فضل میں کیا ہے؟ رزق کی کشادگی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے۔ وَهُوَ أَكْبَرَ مِنَ الْأَوَّلِ، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے زیادہ کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو ہر چیز کیا ہے؟ آپ کو عطا کر دے گا، ہر چیز آپ کو دے دے گا، جنت بھی دے دے گا، اور آپ کو حلال روزی بھی مل جائے گا۔ اس لیے ہر مومن اور ہر مسلمان کو، ہر طالب علم کو، ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ علم چاہتے ہیں۔ طلبہ کیا چاہتے ہیں؟ علماء کیا چاہتے ہیں؟ علم چاہتے ہیں۔ اور علم کیسے ملے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی آپ سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ اپنی عبادت سے، اپنی عبادت سے۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کیجئے گا، اللہ راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی نعمتیں بھی دے گا اور آخرت کی نعمتیں بھی دے گا، آپ کو علم سے نواز دے گا۔ جو لوگ عبادت چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے اور چاہتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے، تو یہ ناممکن بات ہے، یہ ناممکن ہے۔ یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اسی کی طرف جو باتیں آئی اسی کی دلیل کے طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ایک دوسری کیا ہے آیت میں، اس آیت میں نہیں ہے نا، دوسری آیت میں ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز، یہ کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ یہ بہت اہم ٹکڑا ہے، غور سے سنیے اس کو، اس آیت کے تعلق سے امام کثیر جو کہنے والے ہیں اس کو غور سے سنیے گا۔ امام کثیر، اللہ تعالیٰ نے کہا سِيمَاهُمْ، یہ صحابہ کے اوصاف، یہ صحابہ کے اوصاف، سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ اس آیت کے ٹکڑے سے متعلق
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام المفسرین تھے، امام المفسرین تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہوں کہ سیماہم فی وجوہہم یعنی السمت الحسن، کہ صحابہ کرام سیما سے مراد کہا کہ ان کے چہروں پر جو نشانیاں تھیں، یعنی ان کے اندر یعنی خوبصورت حیت کے وہ مالک تھے، خوبصورت کیا ہے شان کے وہ مالک تھے، اور اعلیٰ وقار کے وہ مالک تھے صحابہ کرام۔ اور ان کا جو طریقہ تھا صحابہ کرام کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے ہنسنے کھانے پینے عبادت کرنے کا جو بھی طریقہ تھا وہ بے نظیر اور بے مثال تھا۔ یہ مراد ہے السمت الحسن سے، یہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کا قول ذکر کیا۔ مجاہد بھی بہت بڑے مفسر، مجاہد بھی بہت بڑے مفسر رحمہ اللہ، کہتے ہیں وقال مجاہد وغیر واحد، کہا کہ امام مجاہد نے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یعنی الخشوع والتواضع، کہ سیماہم فی وجوہہم سے مراد کیا ہے؟ کہا کہ صحابہ کرام کا خشوع مراد ہے، ان کا خضوع مراد ہے، عبادت میں جو خشوع اور خضوع ان کے پائے جاتا تھا اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد کے ایک اور قول کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں مجاہد سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود قال الخشوع، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ الخشوع ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانی ہے صحابہ کرام کی، وہ نشانی صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم کیا ہے پائی جاتی تھی، اور وہ ہر اعتبار سے اسوہ تھے، قدوہ تھے، نمونہ تھے دوسرے لوگوں کے لیے، خشوع خضوع کی صفت بھی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد امام سدی یہ بھی بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ امام سدی کا قول ذکر کیا، کہا کہ الصلاۃ تحسن وجوہہم، یا تحسن بھی کیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں تحسن وجوہہم۔ یہ جو نماز ہوتی ہے، یہ نماز انسان کے چہرے کو کیا کر دیتی ہے؟ خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جب انسان نماز کا پابند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور کر دیتا ہے۔ اور بعض سلف نے کہا من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہ بالنہار، یہ قول قابل نوٹ ہے۔ بعض سلف کا یہ کہنا ہے من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہ بالنہار، جو آدمی رات کو نماز کا اہتمام کرتا ہے، اور اس سے خاص طور سے قیام اللیل، جو فرض نماز کے بعد اہم ترین کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی قیام اللیل کا پابند ہوتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے تو کہتے ہیں حسن وجہ بالنہار، آپ ایک عجیب سی خوبصورتی کا ہے، رونق کیا ہے؟ رونق۔ یہ رونق ہر آدمی کے چہرے پہ آپ نہیں دیکھیے گا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ والے لوگ، دیندار لوگ، عبادت گزار لوگ، تہجد گزار لوگ، ایسے لوگ کے چہرے پہ آپ ایسی رونق دیکھیے گا، ایسی تازگی۔ اس سے مراد وہ نہیں کہ بہت آدمی کیا گورا چٹا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، اگرچہ وہ سانولا ہوگا لیکن ایسی تازگی اس کے چہرے پر ہوگی اللہ کی طرف سے کہ ویسی تازگی آپ کو کسی اور کے چہرے پر نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے وقال بعض السلف من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہ بالنہار۔ اور پھر اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من کثرت صلاتہ باللیل حسن وجہ بالنہار۔ گویا یہ حدیث میں گویا کیا ہے؟
یہ حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ موقوف ہے، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ اسی طرح بعض سلف کا یہ قول ہے، ان للحسنۃ نورا فی القلب، نوٹ کیجیے، ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ یہ سب عبادت کے فوائد ہیں، یہ سب نماز کے فوائد ہیں، عبادت کے فوائد ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا ان للحسنۃ نورا، کہ نیکی کی ایک روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے نیکی کا۔ ان للحسنۃ نورا فی القلب، اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نور کو بندے کے دل میں ڈھال دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ نور آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے وضیاء فی الوجہ، اور نیکی کی وجہ سے اس آدمی نیکوکار آدمی کے چہرے پر کیا ہوتی ہے؟ ضیاء ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ وضیاء فی الوجہ وسعۃ فی الرزق، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے عبادت کی وجہ سے۔ ومحبۃ فی قلوب الناس، اور یہ سب سے بڑا فائدہ کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ومحبۃ فی قلوب الناس، لوگ اس نیک آدمی سے کیا کرنے لگتے ہیں؟ محبت کرنے لگتے ہیں، جی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی حدیثیں بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ ان حدیثوں کو آئندہ کے درس میں ہم لوگ پڑھیں گے، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس آیت کو اور قرآن کریم کی دیگر آیتوں کو صحابہ کے سمجھ کی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تفسیر کی کتابوں سے، خاص طور سے تفسیر ابن کثیر سے ہمیں اور آپ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔